پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے سونے کی چڑیا۔ تو بچوں، نیشا پور ایران کا قدیم شہر تھا۔ وہ خراساں کے صوبے کا صدر مقام تھا۔ وہاں ایک سوداگر رہتا تھا جو خود کو نہایت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ شہر شہر گھوم کر اپنا تمام مال تجارت فروخت کر دیتا تھا۔ اسے جب کاروبار میں نفع ہونے لگا تو وہ خود کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کامیاب انسان سمجھنے لگا اور اس نے خود کو عاقل کہلوانا شروع کر دیا اور لوگ اسے اسی نام سے جاننے لگے۔ عاقل کا اصل نام تو نصیر الدین تھا۔ وہ مال تجارت کی صورت میں نادر و نایاب اشیاء لاتا تھا۔ دیکھنے والے ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے اور منہ مانگے دام دے کر خرید لیتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک چڑی مار اس کے قریب سے گزرا جو گا رہا تھا، سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا، سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا، بجتا ہے گھنٹا دیتی ہے انڈا، بجتا ہے گھنٹا دیتی ہے انڈا۔ اس نے جو یہ سنا تو اپنے دوست سے رخصت ہوا اور چڑی مار کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ چڑی مار کے پاس سب پنجرے خالی تھے، بس ایک پنجرے میں خاکی رنگ کی چڑیا اپنے پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ سوداگر چلتے چلتے سوچنے لگا کہ سونے کی چڑیا مجھے خرید لینی چاہیے۔ اگر واقعی یہ سونے کا انڈا دیتی ہے تو پھر مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی اور میں بہت زیادہ امیر بھی ہو جاؤں گا۔ اسے خیال آیا، بچپن میں اس کی دادی اس کی ماں کو میکے جانے پر کہا کرتی تھی، ارے تم کیا سونے کی چڑیا ہو جو میکے چلی گئی تو میرا بیٹا غریب ہو جائے گا؟ تو گویا سونے کی چڑیا ہوتی ہے۔ بس تب سے اس کی خواہش تھی کہ کاش اس کے پاس سونے کی چڑیا ہو۔ چڑی مار کو روکتے ہوئے سوداگر نے کہا، بھائی کیا یہ واقعی سونے کی چڑیا ہے؟ یہ تو عام سی چڑیا لگ رہی ہے۔ چڑی مار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جان گیا کہ کوئی بیوقوف شخص ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے چڑی مار کو یقین دلایا، بھائی چڑیا نہیں، جادو کی پڑیا ہے۔ 14ویں رات کو جب دور کہیں گجر بجتا ہے یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس چڑیا نے تو مجھے امیر کر دیا ہے۔ میرے گھر میں اب تک 10 انڈے دے چکی ہے۔ میرے ملک چلو، وہاں میرے بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں۔ میں اسے نہیں بیچتا مگر یہ اپنے مالک کو صرف 10 انڈے دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسے دوسرا خرید لے تو اس کے پاس مزید 10 انڈے اپنے دوسرے مالک کو بھی دیتی ہے۔ چڑی مار کی باتوں کو سچ سمجھ کر سوداگر نے وہ چڑیا خرید لی اور اپنا سب کچھ چڑی مار کو بیچ دیا۔ چڑی مار اگلے روز بازار میں کسی کو نظر نہ آیا۔ سارا مال و دولت گھر بار ایک چڑیا کے عوض چڑی مار کو فروخت کر کے سوداگر چڑیا کے پنجرے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور دھوکہ کھایا ہے، مگر سوداگر کا کہنا تھا، نہیں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، تم دیکھنا مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ سوداگر کو بس 14ویں رات کا انتظار تھا۔ آخر وہ رات آ گئی۔ سوداگر بہت زیادہ خوش تھا کہ اس کی چڑیا آج سونے کا انڈا دے گی۔ وہ پوری رات جاگتا رہا۔ چڑیا پنجرے میں کبھی سوئی رہتی اور کبھی پر پھڑپھڑاتی۔ آخر صبح ہونے کے قریب تھی۔ گجر بجا تو سوداگر کی آنکھ لگ چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور وہ پنجرے کے پاس گیا تو پنجرے میں انڈا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے چڑیا نے سونے کا انڈا نہیں دیا تھا اور چڑی مار نے واقعی دھوکہ کھا لیا تھا۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بہت پچھتایا۔ پیارے بچوں، اس نے یہ سبق سیکھا کہ غیر ضروری خود اعتمادی اور غرور و تکبر کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کبھی بھی کسی بھی بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی بہت برا انسان بن جاتا ہے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔